السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے او فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب ممبران اس بات سے مطلع ہیں کہ ہم نے پچھلی کلاس میں یعنی فعل مضارع التزامی میں فعل مضارع التزامی کے قواعد آپ کو بتائے تھے، بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، اور اسی طرح 20 مصدر بھی آپ کو بتائے تھے، ان سے جملے ہم نے بنائے تھے۔ حرف صاد اور ضاد سے ہم نے جو چیزیں فارسی زبان میں بنتی وہ آپ کو بتائی تھیں، اور اسی طرح ہم نے گفتگو درس 9 پڑھا تھا، اور آپ کو کمپلیٹلی طور پر اس گفتگو کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ہم گفتگو کریں گے، کس طرح ایک دوسرے سے جب ہم بات کریں گے کتابی شکل میں یا گفتگو میں کیا کیا کس طرح لکھا جائے گا، یہ ہم نے کمپلیٹ طور پہ فعل مضارع التزامی کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ فعل مضارع حال کا یعنی فعل مضارع ملموس ہے۔ اب فعل مضارع ملموس آج کے ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے فعل مضارع ملموس، اور دیکھتے ہیں فعل مضارع ملموس کس طرح بنتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے تعریف، ایسا فعل جو حال کے زمانے میں وقوع پذیر ہو رہا ہو۔ فعل مضارع ہے تو حال ہی میں ہوگا، حال میں ہی وہ وقوع پذیر ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو، اسے ہم فعل مضارع ملموس کہیں گے، کہ جو اسی وقت زمان حال میں انجام ہو رہا ہو، اسے کہتے ہیں فعل مضارع التزامی۔ اب مثال کے طور پر وہ ابھی کھانا کھا رہے ہیں یعنی ابھی کھا رہے ہیں، ہم ابھی گھر جا رہے ہیں یعنی ابھی گھر جا رہے ہیں، یعنی ابھی چل کر ہی جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں آگے بنانے کا طریقہ دیکھیں۔ فعل مضارع ملموس کو بنانے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے آج کی جو اس مضارع ملموس کی ہے، چابی ہے، وہ ہے داشتن کا بون مضارع۔ داشتن کا بون مضارع دار۔ اب اس بون مضارع آپ کو پہلے لینا ہے، اس کے بعد آگے می لگانا ہے، اس کے بعد آگے جو مصدر کا بون مضارع آپ نے لینا ہوگا تو وہ آپ نے لگانا ہے، اس کے بعد آگے شنا سے لگا دیں گے تو آپ کا یہ فعل مضارع ملموس کا جملہ بن جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے داشتن کا بون مضارع لے لینا ہے۔ اب آگے دیکھیں، مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ مثلا تم ابھی کھانا کھا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو سب سے پہلے آپ نے داشتن کا بون مضارع لینا ہے جو آپ کو بتایا ہے دار ہے، می لگا دینا ہے آگے، اور اس کے آگے بون مضارع جو مصدر کا ہو، بون مضارع جو آپ بنا رہے ہوں مصدر جملہ، اس کا بون مضارع لینا ہے، پھر آگے شنا سے رکھ لینا ہے۔ مثال کے طور پر اب داشتن کا بون مضارع ہے دار، یہاں پہ جملے میں دیکھنا ہے کہ جو ضمیر آئی ہو اس کے ساتھ شناسہ بھی وہیں لگے گی، یعنی اگر تم ہے تو یا لگائے گی، داری بن جائے گا، من ہے تو دارم بن جائے گا، می لگائیں گے، خور لگائیں گے، پھر یا لگائیں گے تو بن جائے گا تو داری غذا می خوری۔ مزید آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں آج کے 20 مصدر اور ان کے بن مضارع آپ کو بتاتے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مصدر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ پچھلے مصدر جو فعل ماضی کی اقسام میں گزر چکے ہیں وہی ہیں۔ ہاں کچھ نئے ہوں گے تو آپ کو ترجمہ بتائیں گے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے، یا کامنٹس میں آپ ہم سے پوچھ لیں۔ تو آج کا ہمارا سب سے پہلا مصدر ہے بویدن، بوئی، زائیدن، زائے، امختن، یاموز، غلطیدن، غلط، اشامیدن، یاشمین، دوختن، دوز، گرداندن، گردان، نالیدن، نال، زیستن، زی، افکندن، یفکن، رویدن، روئی، اور آخر میں حاضر کردن یعنی حاضر کن۔ آگے ہے آمادہ کردن، آمادہ کن، بلد شدن، بلد شو، تمام شدن، تمام شو، گردش کردن، گردش کن، بیرون رفتن، بیرون رو، لازم داشتن، لازم دار، مسواک زدن، مسواک زن، صدا کردن اور صدا کن۔ اب آئیے فعل مضارع ملموس کا جملہ بنانے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مصدر لیتے ہیں جو ہے مسواک زدن یعنی مسواک کرنا۔ مثال کے طور پر وہ ابھی گھر میں مسواک کر رہا ہے، تو اس کا ہم بنانے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے جس طرح بتایا تھا داشتن کا بن مضارع لینا ہے جو ہے دار، آگے اس کے می لگانا ہے، ٹھیک ہے، جو بن مضارع کا ہے یعنی مضارع کا ہے میم، اس کے بعد بن مضارع خود جو مصدر کا بن مضارع وہ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے شنا سے لگا دینا ہے۔ جس طرح اگر داشتن کا مضارع دار ہے تو وہ کا بن مضارع یعنی وہ کے جو شنا سے ہے وہ دار آئے گی، دارد بن جائے گا، می اور زدن سے زن بن جائے گا، اور اسی طرح دال ہم آگے لگا دیں گے شنا سے۔ وہ ابھی گھر میں مسواک کر رہا ہے، اس کا ہم ابھی ترجمہ کرتے ہیں۔ اب وہ ابھی گھر میں مسواک کر رہا ہے،
وہ کا ترجمہ ہے او ابھی، وہ ابھی یعنی او دارد، یعنی ابھی دارد کے معنی میں آئے گا، وہ ابھی او دارد گھر میں، در خانے، مسواک اردو فارسی میں مسواک کہتے ہیں، کر رہا ہے کا ہم پہلے ترجمہ کر چکے ہیں، میزند تو ہمارا جملہ بنا او دارد در خانے مسواک میزند، اگر اس میں کی کا ترجمہ بھی کریں گے تو بن جائے گا او دارد در خانے مسواک را میزند۔ ایک اور مصدر لیتے ہیں اشامیدن یعنی پینا، جملہ ہے وہ ابھی گھر میں چائے پی رہے ہیں، یعنی ابھی پی رہے ہیں، تو یہ فعل مضارع ملموس کا جملہ ہے، اس کا بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ ابھی گھر میں چائے پی رہے ہیں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے وہیں داشتن کا بن مضارع آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کے بعد می آپ کا ہونا چاہیے کیونکہ حال ہے مضارع ہے، اس کے بعد جو آپ نے مصدر لی ہے اس کا بن مضارع لگائیں آگے، اور اس کے بعد آگے شناس سے لگائیں۔ اب مثال کے طور پر مصدر ہمارے پاس موجود ہے شامیدن، اب دار جو ہے داشتن کا بن مضارع دار، کیونکہ آنہا ہے اس کا بھی بن مضارع دار کے ساتھ لگائیں گے تو بن جائے گا دارند، آگے می لگائیں گے، اس کے بعد اشامید لگائیں گے جو بن مضارع ہے، اس کے بعد نون اور دال جو شناس ہے۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ ابھی گھر میں چائے پی رہے ہیں، وہ ابھی آنہا دارند گھر میں در خانے، چائے کو چائے کہتے ہیں، پی رہے ہیں، اگر کاکی کو ترجمہ بھی ساتھ لگائیں گے تو چائے را پی رہے ہیں کا ہم نے ترجمہ پہلے کیا ہوا ہے جو ہے می شامی دند، تو ہمارے جملے کا ترجمہ بنا آنہا دارند در خانے چائے را می شامی دند۔ جس طرح آپ کو بارہ اس میں بتایا ہے کہ آپ کے پاس داشتن کا بن مضارع لازمی ہو اور داشتن کے بن مضارع کے ساتھ وہیں آپ شناس سے لگائیں گے جو آپ آخر کے بن مضارع پہ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر من ہے تو آپ دارم لگائیں گے، تو ہے تو داری لگائیں گے، او ہے تو دارد لگائیں گے، داریم، دارید اور دارند لگائیں گے، تو اس حساب جو ضمیر ہوگی اس کی شناسے بھی آپ دار کے ساتھ ہی لگائیں گے، اور آخر میں تو ویسے شناسے آپ نے لگانا ہے، تو یہ بات آپ نے لازمی نوٹ کر لینا ہے۔ حروف تہجی سے آج ہم جو حرف پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ حرف طا اور ظا ہے۔ دیکھتے ہیں حرف طا اور ظا سے کیا چیز بنتے ہیں۔ آج سب سے پہلے حرف طا اور ظا سے، طا سے بنتا ہے تبل، تبل ڈرم کو کہتے ہیں جو بجاتے ہیں، سطل، سطل زبارے بھی کہتے ہیں، جو کچرا دان والا ڈبہ ہوتا ہے اسے فارسی میں کہتے ہیں سطل۔ اسی طرح آگے خط، خط وہیں فونٹ جسے فارسی میں خط کہتے ہیں، فونٹ۔ اس کے آگے ہے حیات، حیات کو اردو اور فارسی میں حیاتی کہتے ہیں، صحن حیات کو کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں دوسری تصویر میں تناب، رسی کو فارسی میں کہتے ہیں تناب، تلا سونے کو فارسی میں کہتے ہیں تلا۔ اسی طرح طالبی، طالبی وہی خربوزہ کی ٹائپ کا جو گرما ہوتا ہے اسے فارسی میں کہتے ہیں طالبی۔ آگے طاؤس، مور کو فارسی میں کہتے ہیں طاؤس۔ طفل، چھوٹے بچے کو فارسی میں کہتے ہیں طفل۔ طب سوزنی، یہ پہلے ہے طب سوزنی، یہ بھی ایک دوائی ہے کہ کیا کرتے ہیں سوئیوں سے جو ہے نا سوئیاں چبھو کر، اور ایک علاج ہوتا ہے، اسے فارسی میں کہتے ہیں طب سوزنی، سوزنی سوئی کو کہتے ہیں۔ طوطی، طوطے کو کہتے ہیں طوطی، چھوٹی سی ڈمی جو پانی وغیرہ کے لیے ہوتی ہے یا پیٹرول وغیرہ ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے کوتی کہتے ہیں۔ طلوع، طلوع کو جیسا سورہ طلوع ہوتا ہے طلوع کو طلوع ہی کہا جاتا ہے۔ طعمیں، طعمیں جو غذا ہوتی ہے، جو شکاری ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پہ تصویروں میں دکھائی دے رہا ہے کہ شیر کے جو منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہے غذا، اسے فارسی میں کہتے ہیں طعمیں۔ طوفان کو اردو اور فارسی میں طوفان کہتے ہیں۔ طوسی ایک رنگ کا کلر کا نام ہے طوسی۔ آگے دیکھیں کامل کنید، مکمل کریں آپ نے، طا شروع میں لگا دیں گے بن جائے گا طفل، طا اور یا لگائیں گے بن جائے گا کوتی، طا شروع میں لگا دیں گے تو بن جائے گا طلوع، دوسری لائن میں پہلے تصویر کے شروع میں طا اور الف لگائیں گے بن جائے گا طاؤس، طا اور واو لگائیں گے بن جائے گا طوطی، طا شروع میں لگا کے بن جائے گا تناب، تیسری لائن میں پہلے تصویر کے درمیان میں طا لگائیں گے بن جائے گا سطل، طا آگے لگائیں گے تو بن جائے گا حیات، طا شروع میں لگائیں گے آخری تصویر میں تو بن جائے گا طوفان، طا اور واو لگائیں گے۔ آگے دیکھیں جس طرح ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے اس کو ان الفاظ کو لکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ فارسی کا فونٹ کس طرح لکھا جاتا ہے، فارسی کے الفاظ کس طرح لکھے جاتے ہیں، ہم آپ کو فارسی لہجے کے ساتھ پڑھ کے دکھاتے ہیں اور آپ نے بھی خود پڑھنا ہے۔ تناب، طلا، طفل، طب سوزنی، طلوع، طعمیں، طالبی، طاؤس، طوطی،
قوتی طوفان اور ساتل. تو آپ کے بعد ہے حرف زا. دیکھتے ہیں حرف زا سے کیا چیز بنتے ہیں. سب سے پہلے ظرف. ظرف برتنوں کو ظروف جس طرح ہوتا ہے ہم پڑھتے تھے ظروف. ظرف برتنوں کہتے ہیں. منظم صحیح طریقے سے منظم طریقے سے اردو فارسی میں منظم ہی کہتے ہیں. خدا حافظ کو اردو فارسی میں خدا حافظ کہتے ہیں. حفاظ جو دروازے کے آگے جالی بنائی جاتی ہے اور تاکہ کوئی آ نہ سکے, یا دکانوں کے آگے ہم بنا دیتے ہیں جالی لوہے کی, تو اسے فارسی میں کہتے ہیں حفاظ. آگے دیکھیں دوسرے پیج میں دیکھیں ظرف ہم پڑھ چکے ہیں. برتنوں کہتے ہیں ظرف شوئی, جہاں پہ برتن دھوئے جاتے ہیں اسے فارسی میں کہتے ہیں ظرف شوئی. ظاہر وہیں ظاہر آشکار, وہیں ظاہر کو اردو فارسی میں ظاہر ہی کہتے ہیں. ظالم کو اردو فارسی میں ظالم ہی کہتے ہیں. کاظم یہ ایک نام ہے. آگے دیکھیں ناظم. ناظم جس طرح ناظم الامور ہوتا ہے کاموں کو دیکھنے والا, گھر کا بڑا ناظم یا جو علاقے کا بڑا ناظم ہوتا ہے جو کاموں کو دیکھتا ہے یا جو چیزیں جو اس کے انڈر میں ہوتی ہیں وہ ان کو نگرانی کرتے ہیں, اسے فارسی میں کہتے ہیں ناظم. نظیف. نظیف صاف ستھرے کو کہتے ہیں. وظیفے ڈیوٹی کو کہتے ہیں. ظہر. ظہر وہیں ظہر ہوتا ہے, اردو فارسی میں ظہر کہتے ہیں. ظہور. ظہور ہونا اردو فارسی میں ظہور کہتے ہیں. منظور. منظور اصل میں جو ہوتا ہے غرض کو کہتے ہیں, یعنی منظورم این بود, یعنی میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا, تو منظور مقصد کو کہتے ہیں. اسی طرح ٹینشن بھی انگلش میں لکھا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. کامل کنیت یعنی مکمل کرنا ہے. زواد اور الف یعنی زوئے اور الف شروع میں لگا دیں بن جائے گا ظالم. نون کے بعد زوئے لگائیں گے بن جائے گا منظم. زوئے لگائیں گے بن جائے گا ظہر. دوسری لائن میں پائے تصویر کے درمیان میں زوئے اور یا لگائیں گے بن جائے گا نظیف. زوئے شروع میں لگائیں گے بن جائے گا ظرف. اسی طرح زوئے اور واو لگائیں گے بن جائے گا منظور. آخری تصویر جو لائن ہے اس میں پہلی تصویر کے آخر میں زوئے لگائیں گے بن جائے گا خدا حافظ. زوئے شروع میں لگائیں گے بن جائے گا ظہر. زوئے شروع میں لگا دیں گے تو بن جائے گا ظرف شوئی. اب دوسری تصویر میں دیکھیں, فارسی لہجے کے ساتھ ان کو ہم پڑھتے ہیں. آپ نے گھر میں بیٹھ کے ان کو فارسی میں لکھنا ہے, فارسی فونٹ میں. پتہ لگے گا کس طرح یہ فارسی فونٹ چل رہا ہے آپ کا. سب سے پہلے ہے ظرف منظم, ظرف شوئی, ظاہر, کاظم, وظیفے, ناظم, نظیف, ظہور, منظور, ظہر اور خدا حافظ. تو آئیے اب ہم آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے. ویڈیوز میں آپ زیادہ غور کیا کریں کہ کس طرح بات چیت کر رہے ہیں, کس طرح بول چال ہو رہی ہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں, اور اسی طرح جو کتابی شکل میں ہے یا جو ترجمہ کیا جا رہا ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے, اور فارسی لہجے پہ آپ نے غور کرنا ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرنا ہے. ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ چاہے ہم دروس دیتے ہیں آپ کو, جو درس آڈیو درس دیا جاتا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں, یا ویڈیوز آپ کو یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان ویڈیوز کو غور سے دیکھیں اور ذہن نشین کر لیں کہ فارسی میں بات کس طرح کی جاتی ہے. اب دیکھیں ہم فعل مضارع میں بھی آ چکے ہیں, ابھی تک بھی ہمیں اگر سمجھ میں نہیں آتی کہ فارسی لہجہ کس طرح ہے, کس طرح ہمیں اپنانا چاہیے, تو معذرت کے ساتھ پھر ہم یہاں تک بالکل ہی نہ پہنچے, پھر ہمیں شروع سے دوبارہ ہی پڑھنا پڑے گا ہمیں. تو لازمی بات ہے کہ آپ لوگ ان کو آپ دیکھیں, سمجھیں, اور اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمیں ضرور آگاہ کریں. فصل زمستان. الان فصل زمستان است. فصل زمستان بعد از پاییز است. زمستان چهارمین و آخرین فصل سال است. دی، بهمن و اسفند از ماه‌های فصل زمستان هستند. فصل پاییز. الان فصل پاییز است. فصل پاییز بعد از تابستان است. پاییز سومین فصل سال است. مهر، آبان و آذر از ماه‌های فصل پاییز هستند. فصل تابستان. الان فصل تابستان است.
تابستان بعد از فصل بهار است. تابستان دومین فصل سال است. تیر، مرداد و شهریور ماه‌های فصل تابستان هستند. فصل بهار. الان فصل بهار است. بهار بعد از فصل زمستان است. بهار اولین فصل سال است. فروردین، اردیبهشت و خرداد از ماه‌های فصل بهار هستند. هوا خیلی گرمه. آره، من تابستون رو دوست ندارم. چرا؟ چون هوا گرمه. پس چه فصل رو دوست داری؟ من بهار رو دوست دارم چون هوا معتدله. همه جا سبزه. میریم پارک بازی میکنیم. من پاییز رو دوست دارم. چطور؟ چون هوا خنکه، برگ درخت‌ها زرده، بارون میاد، مدرسه ها بازه. درس دهم. خرید. سلام. سلام. صبحتون بخیر. صبح شما هم بخیر. خوبین؟ خوبم الحمدلله. شما چطوری؟ منم خوبم. اسمتون چیه؟ اسمم نرگسه. اسم شما چیه؟ اسمم نازنینه. کجا بودی؟ بازار. چی خریدی؟ سبزی و میوه. شما کجا بودی؟ بازار بودم. چی خریدی؟ یه لباس زمستونی خریدم. مبارکه. متشکرم. کاری نداری؟ نه ممنون. خداحافظ. به سلامت. व दर पायान जिस तरह हमने पहले अर्ज़ किया है कि आप लोग खूब मेहनत करें इन दुरूस में। जिस तरह हम आप देख रहे हैं कितनी मेहनत के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और हमारा मकसद भी यही है कि आप एक ज़बान फ़ारसी को सीख सकें। और हमारा पढ़ाने का मकसद ये होता है कि जब हम आपको पढ़ाते हैं तो आप लोग पढ़ें, दिल लगा कर पढ़ें, और इन्हीं दुरूस को खूब समझ कर आप लोग पढ़ सकें, सुन सकें और गुफ्तगू कर सकें। जब आपका ये मकसद हमारा पूरा हो जाएगा आपको पढ़ाना, तो हमें बहुत ही खुशी होगी। तो आप लोग इन चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट लें, और कोई भी किसी चीज़ में का मसला आ जाता है या अल्फाज में कोई गलती आ जाती है, साफ ज़रा बंदा इंसान होता है, उस वक्त जहन काम नहीं कर रहा होता, तो बाद में आप लोग याद दहानी करवाए करें, पता चले कि भाई हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं कि भाई फ़िलाँ जगह पर आपने गलती की, इस चीज़ का तर्जमा फ़िलाँ होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये आपने कर दिया। तो इससे हम अपने जो क्वालिटी है वो बेहतर कर सकेंगे, और आपके पेश निहादों के साथ हम आगे चल सकेंगे। तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं खुदावंद मुताला हमारी ये कलील सी काविश अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। कारी मोहम्मद आसिफ इस्वानी को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़ नासिर।